الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خداوند قدوس و رحمان و رحیم اللہ وہ مہربان پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بحق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس مجلس کو ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کہ مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار فرما۔ بحق حسین ابن علی پروردگار
ہم سب کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق کے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وارث حقیقی حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت، اہل علم حضرات، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، علم اور علماء سے دوستی رکھنے والے تشریف فرما ہیں۔ مجھے بات پہنچانے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ عالم کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں، علم کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں۔ عالم کا رشتہ دار ہونا کمال نہیں ہے، علم کے رشتہ دار نہ ہونا کمال ہے، بلکہ میں یوں کہوں عالم کے رشتہ دار جاہل ہو سکتے ہیں، علم کے رشتہ دار کبھی جاہل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا رشتہ علم سے ہے، اور علماء دوست تشریف فرما ہیں۔ معلومات اکٹھی کر لینا یہ علم نہیں ہے۔ آغا تشریف فرما ہے، میں بڑا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تو مجھے آج کچھ تھوڑی علمی باتیں آپ سے کرنی ہے۔ ایک طالب علم ہوں، میرا ایک مزاج ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو کافی تعداد میں ہیں، مجھے بات پہنچانے میں دقت نہیں ہوگی، قرآنی آیات پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ قرآن کا پیغام اس لیے پہنچانا آج ضروری ہے کہ آج وارث قرآن کا دن ہے، اس لیے قرآن کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ بلکہ خدا شاہد ہے، پوری دنیا کا قرآن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، شیعہ مکتب سے وابستہ لوگوں کا قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اصول اربعہ سے لے کر صحاح ستہ تک اور جتنے بھی کتب تواریخ ہیں، ایک طالب علم کی نظر ہے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ قرآن فلاں کے ساتھ ہے، بلکہ آپ کو یہی ملے گا کہ القرآن ما علی۔ توجہ نہیں بابا، نہیں محمد وال۔ اچھا، پھر ترجمہ سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، میں پہنچاؤں بات آپ تک۔ یہ کیا معنی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مولا کے گلے میں قرآن ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن اور قرآنیات کی باتیں ہونی چاہیے نا۔ خدا شاہد ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ آج قرآن اور قرآنیات کی بات کریں تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن کے بغیر گزارا ہمارا نہیں، اس لیے کہ کائنات کے نبی نے ایک چیز نہیں چھوڑی، دو چیز امت کی ہدایت کے لیے چھوڑی ہے، کہا یا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ دو چیزیں امت کی ہدایت کے لیے چھوڑی ہیں، لہذا ہمیں بھی کتنی لینی چاہیے؟ ہمیں کتنی لینی چاہیے؟ دونوں۔ اگر ہم ایک کو لے لیں، ایک کو چھوڑ دیں، تو کیا گزارا ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک دونوں کے ساتھ تمسک رہے گا۔ پھر نبی مرسل نے یہ ضمانت دی ہے
کہ جو بندہ ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھے گا، میں سلطان انبیاء ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا گمراہی سے بچنے کے لیے دامن قرآن بھی ہے اور دامن اہل بیت بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ علی کے گلے میں قرآن ہے؟ نہیں، اس کی تفسیر یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی تم علی کے دروازے پہ جاؤ گے تو علی تمہیں قرآن کا دروازہ دکھائے گا، جب قرآن کے دروازے پہ جاؤ گے تو قرآن تمہیں علی کا دروازہ دکھائے گا۔ یہ معنی ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بات یاد رہے کہ تشیع کا قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آ گئے جوادی عملی، ہمارے عالم دین ہیں، کیا خوبصورت بات کیا انہوں نے۔ یہ حسن قرات مسلمانوں کی ترقی ہے کہ اتنی ترقی کی ہے کہ حسن قرات تک معاملہ پہنچا ہے، اس سے آگے بات ہی نہیں بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حسن قرات کے مخالف نہیں، لیکن یہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف کہ انہیں اسی محدود دائرے میں ان کو محدود کر دیا جائے، فہم قرآن کی طرف نہ جائیں۔ اگر فہم قرآن کی طرف جائیں گے تو جب قاری قرآن اس آیت پر پہنچے گا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا اس آیت پر پہنچے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، پھر وہ ڈھونڈے گا سوائے دروازہ علی ابن ابی طالب کے اسے کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی۔ لہذا قرآن کو رواج دو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو تاکہ علی مولا راضی ہوں، آئمہ ہمارے راضی ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے شیعو قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن سے سبقت لے جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ قرآن پڑھو۔ خدا شاہد ہے، کئی بندے کہتے ہیں جی قرآن زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھتے ہیں، نہیں، معصوم فرماتے ہیں اگر تمہیں قرآن زبانی بھی یاد ہے تو قرآن کھول کر پڑھو، اس لیے کہ تمہیں دو ثواب ہوں گے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اور دوسرا قرآن کی زیارت کا ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کو ذرا بلند آواز سے پڑھو، اس لیے کہ آپ کے کانوں تک قرآن کی آواز ٹکرائے تو 3 ثواب ہوں گے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ لہذا میرے محترم سامعین، تربیت کرو بچوں کی۔ علی والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی تربیت کریں، اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ یا علی سرکار جو تھے وہ ایک رکعت میں قدم رکھتے تھے، دوسری رکعت میں قدم جب رکھتے تھے تو ختم قرآن کر لیتے تھے۔ اس پر نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں، لیکن میرے محترم وہ تو مقام علی ابن ابی طالب تھا۔ تو بتا تو نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھا ہے؟ وارث قرآن کو سمجھنا ہے نا،
تو پھر قرآن کو سمجھیں. قرآن کو جب تک نہیں سمجھیں گے وارث قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. علی اور ولی کی محبت جو ہے یہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے. علی مولا کی محبت ہر دل میں آتی نہیں ہے. بور تو نہیں ہو رہے میری باتیں؟ جن رہبروں کو آپ مانتے ہیں نا، جن سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ نہیں، اس سے خالق بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. حیدری سلامت رہیں، آباد رہیں. میں ایک مستند حدیث آپ کی خدمت میں آج پڑھنے جا رہا ہوں. اس میں دیکھیں مقام اہل بیت کیا ہے. یہ جو محبت آپ کے دلوں میں ہے نا، یہ محبت ہر دل میں نہیں آ سکتی. خطبہ بدر اسی ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی ہے. جب جنگ بدر فتح ہوئی تو لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں، میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضور پاک جب فتح جنگ بدر ہوئی تو ایک ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہوئے. ٹیلے پہ آ کر کھڑے ہوئے تمام صحابہ کو جمع کیا، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں یہ الفاظ تھے کہ میرے صحابیوں، آج کی منزل یاد رکھنا کہ اللہ نے ہر اس دل میں علی کی محبت کو رکھا ہے جس دل کو خدا پسند کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. علی کی محبت ہر دل میں نہیں جاتی. میں اس ممبر کے بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ جملہ آپ تک پہنچاؤں کہ مولا کائنات کی محبت ہر اس دل میں ہوتی ہے جس دل کو خالق پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے. ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں. عبداللہ ابن عباس سے راوی ہیں اس روایت کے، توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی. عن عبداللہ ابن عباس، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر تھا. رسول اللہ اپنی ناکہ پہ سوار تھے. میں نے کیا دیکھا کہ اچانک رسول اللہ اپنی ناکہ سے نیچے تشریف لائے، مصلی عبادت بچھایا اور 5 سجدے بجا لائے. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں لیکن ایسا عمل میں نے کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرماتے عبداللہ اگر تو نے سوال کیا ہے تو پھر سن، یہ جو 5 سجدے میں نے کیے ہیں، میں پہلے سجدے میں ابھی سر رکھا تھا، ابھی ناکہ سے سوار تھا، سجدہ کرنا چاہتا تھا. جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کا درود و سلام کا ہدیہ آپ کی خدمت میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. توجہ فرمائی آپ نے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. جب حضور نے سنا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا. آئے ہائے ہائے. کس کی محبت پہ حضور سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں تو نبی نے سجدہ شکر ادا کیا. نبی نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر کہتے ہیں میں نے پہلے سجدے سے زر اٹھایا، پھر جناب جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کہا اللہ کا درود و سلام کا ہدیہ آپ کی خدمت میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری بیٹی فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں.
آئے ہائے ہائے، ہم تو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے خالق محبت کرتا ہے۔ حضور پھر سجدہ شکر، دوسرا سجدہ ادا کیا، دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، پھر حضور جناب جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کا درود و سلام کا ہدیہ آپ کی خدمت میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تیرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جتنا بھی آپ چپ کر کے سنیں میں سناؤں گا، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ اللہ جب تیسرے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل امین پھر آئے، کہا اللہ کا درود و سلام کا ہدیہ آپ کی خدمت میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تیرے وارث کربلا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے وارث کربلا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے 4 سجدے، یہ 5واں سجدہ کس بات پر؟ تو حضور نے فرمایا جب میں نے 4تھے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل امین پھر آئے اور آ کر کہا اللہ کا درود و سلام کا ہدیہ آپ کی خدمت میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یا سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ سے محبت کرنا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کا دعوے دار ہو، وہ اہل بیت ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آج کا دن وارث دین کا دن ہے۔ کچھ میں آیات سناؤں آپ کو، سننے کا موڈ ہے؟ ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں، علماء کو سننے کے عادی ہیں۔ میں نے جس آیہ مجیدہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، میں 7 آیات صرف پڑھوں گا آپ کی خدمت میں اور نتیجہ دے کر جانا ہے آپ۔ کربلا کربلا ہمارا وہ اصول ہے، ہمارا وہ اصول ہے جو در سے انقلاب ہے، جو در سے انقلاب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات بھائی میری طرف توجہ فرمانی ہے۔ اللہ سورہ روم قرآن مجید کا 30 نمبر سورہ ہے اور اس کی 30 نمبر آیت ہے۔ خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ خاموشی سے ساتھ سماعت فرمائیں، مجلس کو عبادت سمجھ کر سنا کریں۔ یا بس میرے پاس جو وقت دیا گیا ہے مجھے اسی وقت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اگر ان آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا اور اس کے نتائج پر آپ کی گہری نظر ٹک گئی تو سمجھ لینا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کیا ہے اور وارث دین کون ہے، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ آج وارث دین کا دن ہے، لہذا لوگوں کو تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہماری نظر میں، قرآن کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نظر میں، خدا کی نظر میں وارث دین کون ہوتا ہے، وارث دین کی شرائط کیا ہے۔ توجہ میں میری طرف جانا پڑے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اپنے آپ کی ساری زندگی کو یعنی پوری حیات کو اللہ کے اس دین کے آگے تسلیم سر خم کر دو جس دین کو اللہ نے دین حنیف بنایا ہے۔
دین حنیف، حنیف کا معنی ہے بالکل سیدھا دین۔ توجہ بھائی توجہ، اب میں ایک لمحہ بھی آپ کا ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا، توجہ آپ کی رہنی چاہیے، میرے ساتھ رہیں گے تو نتیجے تک پہنچیں گے۔ دین حنیف۔ ایک بات میں کروں آپ سے، پورے قرآن میں پائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک اللہ نے 90 مرتبہ قرآن میں لفظ دین کا استعمال کیا ہے، اور دین جب بھی آیا ہے کسی صفت کے ساتھ آیا ہے، یعنی پہلے موصوف ہے اور ساتھ صفت ہے، یعنی دین حنیف، اکیلا لفظ دین نہیں، دین حنیف۔ حنیف کا معنی کیا ہے بھائی؟ بولے یار، سیدھا، جس میں کجی نہ ہو، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا دین، جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ کا دین وہ ہے جو دین قیم ہے۔ اب پھر قیم کے ساتھ لفظ دین کا استعمال ہوا ہے۔ قیم کہتے ہیں مضبوط اور مستحکم دین، یعنی اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، دین حنیف سیدھا، دین قیم اللہ کا مضبوط دین۔ اب پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ بھائی، میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تحقیق اللہ کا دین جو ہے اس دین کو دین مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نہیں، میری بات پہنچی نہیں ہے، میں لطف اندوز ابھی نہیں ہوا۔ اب 3 لفظ میں نے آپ کو دیے ہیں، دین حنیف سیدھا، دین قیم مضبوط، دین مصطفیٰ اللہ کا چنا ہوا دین۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے بھائی، اللہ کا چنا ہوا دین۔ کتنے لفظ؟ دین حنیف سیدھا، دین قیم مضبوط، دین مصطفیٰ اللہ کا چنا ہوا دین۔ اب پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض لیستخلف الذین لیمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے کہ انہیں اس دنیا میں خلافت عطا کرے گا جس طرح وہ پہلے خلافت ادا کر چکا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے دین کے پابند ہوں جنہیں اللہ نے دین مرتضی بنایا۔ ہائے، نہیں، آخری بندے تک بات پہنچنی چاہیے۔ اللہ کا دین دین مرتضی، 4 لفظ یہ قرآن میں۔ پھر میں پیچھے آتا ہوں، دین حنیف سیدھا، دین قیم مضبوط، دین مصطفیٰ اللہ کا چنا ہوا دین، دین مرتضی اللہ کا پسندیدہ دین۔ اب پھر میں آیت پڑھوں، نہیں یار، قرآن سننے کے عادی جو ہیں وہ، اب پھر میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ ہو نا بھائی نا، آخری عزادار تک میری بات پہنچنی چاہیے۔ آخری محب اہل بیت جن کے دلوں میں ولایت علی ہے، وہ اس آیت کے ترجمے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ دین حنیف سیدھا، دین قیم مضبوط، دین مصطفیٰ اللہ کا چنا ہوا دین، دین مرتضی اللہ کا پسندیدہ دین، دین حق۔ دین حق وہ ہے کہ جس میں باطل کی آمیزش کا امکان نہ ہو۔ اس لیے عمار سے کہا تھا کہ عمار میرے بعد حق کو تلاش نہ کرنا، علی کو تلاش کرنا۔ نہیں، رسول نے فرمایا تھا عمار حق کو تلاش نہ کرنا۔ کہیں حق کو تلاش کرتے کرتے کسی ناحق کو حق کی جگہ بیٹھا دیکھ لو تو اسے تسلیم کر بیٹھو، نہیں، حق کو نہیں، علی کو تلاش کرنا۔
علی کہاں ہے؟ میرے محترم سامعین، میں نے کتنے لفظ دیے آپ کو بھائی؟ دین حنیف سیدھا دین، دین قیم مضبوط، دین مصطفیٰ اللہ کا چنا ہوا دین، دین مرتضی اللہ کا پسندیدہ دین، دین حق جس میں آمیزش نہ ہو۔ اب میں پڑھوں نا آیت؟ قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں یار، قرآن سننے کے عادی ہیں آپ لوگ۔ اللہ فرما رہا ہے الا للہ دین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین وہ ہے جسے دین خالص کہتے ہیں۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں آمیزش نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، اسے دین خالص کہتے ہیں۔ اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اس سے آگے نہیں گئے، پھر آپ کو نتیجہ دوں۔ اللہ نے آخری آیت میں کیا کیا؟ وَلَهُ الدِّينُ الْوَاصِبُ، اللہ کا دین واصب ہے۔ واو الف صاد با، واصب، واصب اسے کہتے ہیں جو مسلسل جانے والا ہو۔ اچھا تھک نہیں گئے تو میں نتیجہ دوں نا آپ کو؟ میں کہوں گا یا اللہ آپ نے لفظ دین کے ساتھ اس کو موصوف بنایا، اس کے ساتھ صفت کا استعمال کیا، یہ کیوں کیا؟ موصوف اور صفت کو سمجھتے ہیں نا بھائی یار، میں اہل علم کے سامنے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، یہ بات میری ضائع نہیں جانی چاہیے۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے فرمایا، میں کہوں گا یا اللہ یہ صفات کا استعمال کیوں؟ تو اللہ کی آواز آئے گی، عقل مند بنو، اگر اللہ کا دین دین حنیف ہے، سیدھا دین ہے، تو وارث دین کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ ہوئے ہوئے نہیں 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 نہیں، میں جس بات پر جہاں پہنچانا چاہتا ہوں نا وہاں بھی آپ آمادہ نہیں ہوئے۔ اگر اللہ کا دین سیدھا ہے تو وارث دین بھی، بولو یار کیا ہو گیا؟ جب میں پڑھتے ہوئے نہیں تھک رہا، اللہ کا دین سیدھا ہے تو وارث دین بھی سیدھا ہوگا، وارث دین کج نہیں ہوگا۔ لیکن خدا گواہ ہے، میں اس منبر پر بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی تاریخ کا بزرگ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جب تک میں سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، جب ادھر ادھر ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا، وہ سب کچھ بن سکتا ہے لیکن وارث دین نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ سیدھا قیم، اللہ کا دین دین قیم ہے۔ قیم کہتے ہیں مضبوط دین کو جس میں کمزوری نہ ہو۔ تو وارث دین بھی وہ لاؤ جو میدان میں اپنے پاؤں جما کر اپنا سر کٹا تو سکتا ہے مگر کسی جنگ سے کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ وارث دین وہ لاؤ، یہ مزاج ہے قرآن کا، یہ قرآن کے نتائج ہیں، یہ قرآن کے ثمرات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دین قیم ہے تو وارث دین بھی قیم لاؤ نا، اور جس کے بارے میں حضور کہیں لَعَنَّا وَاللَّهِ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اور میرے صحابہ، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ حیدری، سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کے دلوں کو اللہ ولایت علی سے منور فرمائے۔ وارث دین وہ لاؤ جو قیم، یہ دعوت فکر ہے۔ میری تقریر تمام مسلمانان عالم کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں شریروں سے بچو، شرارتی لوگوں سے محفوظ رہو۔ جو کلمہ گو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا وہ آپس میں بھائی ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ دیواروں پر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہ ہوتا ہے
جسے اللہ قرآن میں کافر کہے. دیواروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. شرارتی لوگ ہمارے اندر ہیں. خدا کی قسم امام خمینی نے کیا پیارا جملہ کہا تھا کہ جو شیعہ سنی کو لڑاتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, وہ استعمار کا ایجنٹ ہے. ہم کل بھی بھائی تھے, آج بھی بھائی ہیں, لیکن دیواروں پہ عجیب جملے لکھے جاتے ہیں. میں نے آتے ہوئے جب سفر کیا تو دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. توجہ بھائی توجہ, کیا لکھا ہوا تھا؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. میں نے کہا لکھنے والے نے کسی اور ارادے سے لکھا ہے, لیکن لکھا اس نے ٹھیک ہے. یار نہیں سمجھے بات ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے نا, جو اللہ. اچھا اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ غیر اللہ یعنی اللہ کا غیر, اللہ کا غیر. ہم جن سے مدد مانگتے ہیں نا وہ اللہ کے غیر نہیں. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے, نہیں نہیں نہیں. ہم جن سے مدد مانگتے ہیں نا وہ اللہ کے غیر نہیں. اگر اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اللہ کی درود ان پر نہ ہوتا. ان سے بچو. یہ کبھی کچھ لکھتے ہیں کبھی کچھ لکھتے ہیں. ہمارے جوانوں نے سب سے پہلے یہ جملہ لکھا تھا دیواروں پہ کہ میں نوکر غازی کا, لکھا تھا ہمارے جوانوں نے. جب بھی پڑھتا ہوں خوش ہوتا ہوں, دل ٹھنڈک پہنچتی ہے. میں نوکر غازی کا. اور مقابلے میں کیا لکھا؟ میں نوکر صحابہ کا. ہم بھی صحابہ کے نوکر ہیں یار. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, تیری مرضی ہے کہ تو نوکر کا نوکر بن یا نوکروں کے نوکر کا نوکر بن. ہائے ہائے ہائے, یہ تیری مرضی ہے نا. ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. دین قیم ہے, مضبوط ہے. میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, میں اپنے موضوع پہ باقی ہوں. جو مجھے موضوع دیا گیا اس کو مکمل کرنا ہے. میرے محترم سامعین, اللہ کا دین دین حنیف سیدھا, تو وارث بھی سیدھا ہوگا نا. یار تھک گئے آپ. روزہ سب نے رکھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں ہے. یہ عبادت ہو رہی ہے آپ کی انشاءاللہ. اس عبادت میں اللہ کے فرشتگان شریک ہیں الحمدللہ. جہاں قرآن پڑھا جائے, جہاں وارث سے قرآن کا ذکر کیا جائے, علی مولا کی محبت عام محبت نہیں ہے. میں مجمع البحرین کی ایک حدیث سنا کر آگے بڑھ رہا ہوں. اب توجہ بھائی, وہاں لکھا ہوا ہے کہ حب علی حسنۃ لا تنفع ما سیئہ وبغض علی سیئہ لا تنفع ما الحسنہ. علی سے محبت کرنا ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور علی سے بغض رکھنا ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچی. ذکر مولا سن رہے ہیں قرآن کی روح سے. ایک طالب علم کا نتیجہ یہ رکھنا, میں نتیجہ دے کر جا رہا ہوں کہ وارث قرآن کون ہوتا ہے, وارث پیغمبر کون ہوتا ہے. اگر اللہ کا دین دین حنیف سیدھا تو وارث بھی سیدھا. اگر قیم مضبوط تو وارث بھی مضبوط. اگر اللہ کا دین دین مصطفیٰ ہے. اب میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں اور فکرہ بھی دے رہا ہوں. اب تمام چہروں پہ میری نظر ہے. کون کون اس خیرات کو اپنی جھولی میں دامن میں لے کر جاتا ہے. اللہ کا دین اگر مصطفیٰ ہے تو وارث دین بھی ایسا لاؤ جس نے اپنی زندگی میں کبھی مصطفیٰ کی نافرمانی نہ. یار میں اس طرح پڑھنے کا ضرور نہیں ہے کہ بات کو کھول کر بیان کیا. جو مصطفیٰ کا نافرمان وہ وارث دین نہیں ہو سکتا. اگر دین دین مرتضیٰ ہے تو وارث دین کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے دین کو مرتضیٰ کہا تو وارث دین بھی ایسا لاؤ جو سب کچھ کر سکتا ہے
لیکن مرتضی سے کبھی بیعت کا سوال نہیں۔ مجھے پتا ہے بہت تھوڑے لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن تھوڑے لوگ سمجھے کہ مجھے خوشی ہوگی۔ سوکھیاں گلنا تے بول لینا کمال نہیں، اوکھی گل تے بولیا کرو، اوکھی گل بھی سنیا کرو۔ دین حنیف سیدھا، کئیے مضبوط، مرتضی مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضی پسندیدہ۔ آگے میں بات کرنے جا رہا ہوں، توجہ۔ اگر اللہ کا دین دین حق ہے تو وارث دین بھی وہ لاؤ جو کبھی باطل کے ساتھ نہ رہا۔ میں ایک ایک لفظ میں پوری تقریر سنا رہا ہوں آپ کو، شاید کم بندے میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات میں آپ نے پوری تقریر میں میرا امتحان لیا ہے، اس جملے میں میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، کون کون اس جملے میں پاس ہوتا ہے۔ اب میں سارے چہرے پڑھ رہا ہوں، میں اس وقت تک یہ فکرہ کہوں گا نہیں جب تمام چہروں پر نور مودت علی پھیلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ کا دین اگر دین خالص ہے تو پھر وارث دین بھی وہ لاؤ جس کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو نہ شجرے میں ملاوٹ ہو۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے۔ توجہ، پہنچ گیا میرا جملہ الحمدللہ۔ جس کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو نہ شجرے میں ملاوٹ ہو۔ علی مولا کا ایک لقب ہے حیدر۔ ہائے 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 ہائے، میرے مولا کا ایک لقب کیا؟ حیدر۔ یہ کب بنا؟ جب مولا علی آئے، کہاں؟ کعبے میں آئے نا، آئے یا نہیں؟ سب کو پتہ ہے نا، ماشاءاللہ آئے۔ کون لینے کے لیے گئے؟ رسول اللہ۔ میں نے ولادت نہیں پڑھی، جب ہاتھوں پہ اٹھایا چاند یہودی آ گئے۔ یہودیوں نے کہا، جناب ابو طالب بھی ساتھ تھے، ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بچے کو کہاں لے جا رہے؟ کہا گھر۔ کہا نہیں، ہماری مکے کی ایک روایت ہے، بھائی مکے کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، مکے کی تاریخ ہے کہ ہم اس کو پتھر پہ لٹاتے ہیں، جو بھی بچہ آتا ہے، ایک سانپ آتا ہے اژدہا، اس کو سونگھتا ہے، اگر بچہ حلال رستے سے آیا ہے تو اسے کچھ نہیں کہتا، اگر حرام رستے سے آیا تو اسے اذیت پہنچاتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ابو طالب نے ان سب کی طرف سے دیکھ کر کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے، نہیں 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 میرا، مجھے تو کوئی پریشانی۔ ابو طالب نے لٹایا، جب لٹایا وہ اژدہا آیا، اس نے آ کر مولا کے اوپر اپنے پھل کو پھیلایا۔ اب علی حیدر کرار کہوں یا ید اللہ کہوں؟ آئے آئے، اللہ والا ہاتھ اٹھا، اس کے کلے کو چیرا، جب چیرا تو عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، درہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ تو جب اس سانپ کو پھاڑا تو فضا میں بلند آواز سارے یہودیوں نے کیا کہا؟ حیا درہ، حیا درہ۔ ایسے تھا جیسے آسمان سے آواز گونج رہی ہے، حیدرہ حیدرہ حیدرہ۔ حیدری، وارث مضبوط لاؤ، وارث خالص لاؤ، جس میں آمیزش نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اب کہا یہودی مولا نے، جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گھر کی طرف چلنے لگے، تو پھر یہودی سامنے آ گئے، کہا اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ابو طالب سے کہا یہودیوں نے، ابو طالب تیرے بیٹے نے تو ہمارا حلال اور حرام والا پیمانہ ہی توڑ دیا ہے، آئے آئے آئے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو
تو جناب ابو طالب کے پیچھے سے رسول اللہ کی آواز آئی، ابو طالب چچا جان ان کو کہہ دو کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہی حلال و حرام کی علامت ہے۔ دین خالص، وارث دین بھی خالص ہو گئے۔ اچھا آخری لفظ دیا قرآن نے، وَلَهُ الدِّينُ الْوَاصِبُ، اللہ کا دین واصب ہے، مسلسل جانے والا ہے، جس میں انقطاع نہ ہو، جس میں رکاوٹ نہ ہو، وہ دین واصب ہوتا ہے جس میں کوئی دیوار نہ ہو، جس میں بند گلی نہ ہو، جس میں رستہ بند نہ ہو، جو مسلسل قیامت تک جانے والا ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے، اگر اللہ کا دین مسلسل قیامت تک جانے والا ہے تو وارث دین بھی وہ لاؤ جو قیامت تک جانے والا ہے، جس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب قرآن کی نظر سے میں نے بتا دیا کہ وارث دین کون ہوتا ہے۔ اب سہارا لیتے ہیں پیغمبر کی حدیث کا۔ آؤ سب مل کر، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو رسول اللہ کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میرا ٹائم ختم تو نہیں ہوا جی؟ اچھا ہاں جی 5 بجے تک، ابھی 15 منٹ میں نے آپ سے خطاب کرنا ہے۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نتیجہ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ آج کا دن بڑا عظیم ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آؤ چلتے ہیں سلطان انبیاء کے پاس اور جا کر پوچھتے ہیں کہ کائنات کے نبی آپ ہی بتائیں کہ آپ کا وارث کون ہوتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، پوچھے نا، جا کر دروازہ کھٹکائے نا، سلطان الانبیاء سے جا کر پوچھے کہ آپ کے وارث کی نشانی کیا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہے یا ریاستن عامۃ الہیہ بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ یرا من خلفہ کما یرا من بین یدیہ۔ اور دنیا والو، یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ میرا وارث وہ ہوگا جو کائنات کے ذرے ذرے پہ حق کے حکومت رکھتا ہو۔ حق کے بولے، کائنات کی ہر چیز پر حق کے حکومت رکھتا ہو، اسے نبی کا وارث کہتے ہیں۔ ہاں، نبی جنوں کے بھی امام تھے، انسانوں کے بھی نبی تھے۔ اب نبی کی منصب پر اور نبی کی مسند پر وہ آئے گا جو انسانوں کا بھی امام ہو، جنوں کا بھی امام ہو۔ اس لیے کائنات کے ذرہ ذرہ پہ حق کے حکومت کرنے والے کو ہم وارث نبی کہتے ہیں۔ اب توجہ فرمانی ہے آپ نے، میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں نبی کی شان میں، اور وارث نبی کا آپ کو پتہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت برادران، شیعہ بھائی سب مل کر یہ قصیدہ پڑھتے ہیں کہ سنگریزوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کر بتایا یہ نبی تمہارا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں 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 نہیں، یہاں رکنا نہیں ہے۔ کنویں کے کڑوے پانی نے ہمارے نبی کے لعاب دہن سے میٹھا بن کر بتایا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ سوسمار گو نے ہمارے نبی کے قدموں کا بوسہ لے کر پھر پیچھے ہٹ کر دنیا والوں کو بتایا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے۔ بولے یار، یہ نبی ہمارا بھی ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ چوتھے آسمان پہ تمام انبیاء نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر بتایا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے۔
یہ ہمارا بھی ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے رک کر بتایا یہ نبی تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ عرش آدم نے نالین محمد کے بوسے لے کر یہ ثابت کیا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ 30 عام الفیل 13 رجب کی نورانی رات کو آمد علی پر دیوار کعبہ نے پھٹ کر بتایا یہ آنے والا امام تمہارا نہیں ہے، ہمارا بھی۔ ذرہ ذرہ کائنات پہ جو حق کے حکومت رکھتا ہے اسے کہتے ہیں وارث نبی۔ اچھا ہم سب مل کر اسی وقت ارادہ کریں کہ ہم جا کر وارث قرآن، وارث نبی خود علی ابن ابی طالب سے جا کر پوچھتے ہیں کہ مولا آپ ہی بتائیں کہ نبی کا وارث کیسا ہونا چاہیے۔ آئے آئے اوہ اللہ اکبر۔ علی کی زبانی میں بتا رہا ہوں کہ نبی کا وارث کون ہے۔ میرے محترم سامعین، بس میں یہ چھوٹا سا خطبہ پڑھوں، پورا خطبہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ خطبے کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، بہت لمبا خطبہ ہے مولا کا، قال علی بن ابی طالب، کیا فرماتے ہیں مولا؟ صلوات بھیجے محمد والے میں۔ یکون اعلم الناس اشجع الناس اسخع الناس وعبد الناس یولد مختونا یستوی علیہ ذرع رسول اللہ ویکون مطہرا۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر علم رکھتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، جس سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہو۔ خدا کی قسم میں اس جام پور کی بستی میں، اس امام بارگاہ میں، عظیم الشان اجتماع میں آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ نوٹ کریں، یہ دنیا کے ہر فرد تک یہ ایک طالب علم کا پیغام جانا چاہیے کہ اگر ہم آج بھی منبر پہ کھڑے ہو کر، محراب میں کھڑے ہو کر، سر پہ قرآن رکھ کے، رخ کعبے کی طرف کر کے آج بھی کہتے ہیں، دو علموں کے درمیان سہارا لے کر علم غازی عباس کو پکڑ کر آج بھی ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دروازہ دکھا دو کہ بعد از نبی کسی دروازے پر علی نے جا کر کہا ہو کہ آج یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی دروازہ ہمیں دکھاؤ بعد از پیغمبر، مدینہ العلم کا وارث علی، کوئی دروازہ دکھاؤ کہ علی نے جا کر کہا ہو کہ یہ مسئلہ مجھے درکار ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہم ایک نہیں، 1000 مسائل ایسے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں در حیدر پر اپنے مسائل حل کروا کے جا رہے ہیں۔ علی مولا تیرے کیا کہنے، جس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہ ہو، جس سے بڑھ کر کوئی سخی نہ ہو، جس سے بڑھ کر کوئی طیب و طاہر نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں یکون مطہران، وارث نبی طاہر ہوتا ہے، وارث نبی پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس کو دنیا میں آنے کے بعد پھر غسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، تھک گئے آپ، بس آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ یکون مطہرن، نبی کا وارث طیب ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم آیا جو صحاح ستہ میں درج ہے کہ بند کر دو ان سب کے دروازوں کو جو مسجد میں کھلتے ہیں سوائے علی کے۔ ہائے ہائے ہائے،
میں اس سے بڑھ کر طہارت کی کیا دلیل دوں؟ بند کر دو، تم بھی بند کر دو، تم بھی بند کر دو۔ کیوں؟ سردار انبیاء نے یہ کہا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہر حال میں اللہ کے گھر میں آ سکو سوائے علی و بطول کے۔ میرے محترم سامعین، خدا کی قسم یہ واحد گھر ہے علی و بطول کا، یہی اللہ کا گھر ہے اور ان کا گھر ہی اللہ کا گھر ہے۔ کسی اور میں طاقت ہی نہیں، کسی اور میں جرت ہی نہیں۔ آج بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا بیان خوبصورت کیا ہے۔ مولانا کیا فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب؟ وہ کہتے ہیں ٹی وی پر انہوں نے کہا، میں اس شخص کو داد دیتا ہوں، میں نا مولوی طارق آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیا جملہ حق کہا ہے تو نے؟ کیا کہا اس نے کہا دنیا والوں سنو، یہ جو جتنے بھی گھر بنائے ہوئے ہیں نا دنیا میں، یہ لوگوں کے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، جس گھر کو اللہ نے چنا ہے وہ علی و بطول کا گھر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یکون مطہرن۔ اب کیا ہوا؟ سارے مل کر نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں؟ علی کا دروازہ کھلا کیوں؟ تھک گئے آپ، تھک گئے۔ بس میں تھکے ہوئے لوگوں میں نے کبھی مجلس نہیں پڑھی۔ میں ان لوگوں میں مجلس پڑھنے کا عادی ہوں جن کے دلوں میں ولایت محبت علی کا نور ہوتا ہے۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں بھائی، بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ آخری جملے ہیں، ہاں ہمارے دروازے کیوں بند، علی کا دروازہ کیوں کھلا؟ تو فرمایا اگر میں اپنی مرضی سے علی اور بطول کے دروازے کو کھلا رکھتا تو شاید تمہیں اجازت دے دیتا۔ میں نے اپنی مرضی سے ما انا صددت ابوابکم وما انا فتحت باب علی، میں نے اپنی مرضی سے نہ میں تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے علی و بطول کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا حبیب ان صحابہ کو بتا دو جو مقام طہارت مصطفیٰ کا ہے وہی مرتضیٰ کا ہے۔ بس بھائی، بس بھائی میں نے زحمت کو تمام کر دی۔ یستوی علیہ، یہ خطبے کا آخری جملہ ہے، یستوی علیہ ذرع رسول اللہ، وارث نبی وہ ہے کہ جس کے جسم پر رسول اللہ کا لباس پورا اترے۔ نہیں 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 نہیں، اس پر یار آپ چپ رہے، مجھے دکھ ہوا ہے، میں نتیجہ دے کر آپ کو جا رہا ہوں۔ جس پر رسول اللہ کا لباس پورا اترے۔ اب میں دمۃ الثاقبہ جلد نمبر 2 علامہ دشتی بہبہانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے لے کر یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ بعد از وصال پیغمبر، نبی کا وصال ہوا، حضور کے چچا جن کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب، وہ آئے علی کے پاس، آ کر کہتے ہیں یا علی میں رسول اللہ کا چچا ہوں، تم رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہو، جو تبرکات پیغمبر دنیا سے چھوڑ کر گئے ہیں وہ میرے حوالے کر دو۔ توجہ بھائی توجہ، جو تبرکات میں بتا رہا ہوں کہ اللہ قرآن اور نبی کی نگاہ میں وارث پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا موضوع ہے آج کا۔ اچھا، کہا چچا جان توجہ، کیا تم نے وراثت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا چچا جان، مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، میرے چچا وارث نبی یہاں آ کر نہیں بنتا،
اللہ وہاں سے بنا کر یہاں بھیجتا ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہاں آ کر وارث نہیں بنتا، اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ وارث وہی ہوگا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ کہا نہیں یا علی، اب وہ تبرکات میرے حوالے کرو۔ علی مولا تیرے کیا کہنے، علی مولا تیری کیا بات ہے، میرے مولا تیری کیا شان ہے۔ کہا چچا میں تبرکات دیتا ہوں آپ کو، لیکن مدینے میں منادی کراؤ، اعلان کرو، سب کو بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ جنہوں نے مشورہ دیا۔ یار خاموش ہے آپ، آئے ان کو بھی بلاؤ جنہوں نے مشورہ دیا تھا۔ سب آ گئے، منادی ہو گئی، مسجد نبوی میں بلایا، تبرکات علی لائے، چچا جے کے سامنے بٹھایا۔ کہا چچا جان یہ رسول اللہ کی عبا ہے، اس کو دوشتن کرو، یہ قبا ہے اس کو پہنو، یہ امامہ ہے اس کو سر پہ رکھو، یہ عصائے پیغمبر ہے اس کو ہاتھ میں لو، یہ نالین پیغمبر ہے اس کو پاؤں میں پہنو۔ جب سارا لباس پہن چکے، اب ہر آخری بندے کی طرف میری توجہ ہے، آخری بندے تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ کہا یہ سارے تبرکات جب پہن لیے، کہا چچا جاؤ ان تبرکات کو لے جاؤ، اب تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ اٹھنے لگا تو زمین نے اٹھنے نہیں دیا۔ زمین کیسے اٹھنے دیتی؟ زمین تراب ہے، یہ ابو تراب ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ اللہ صلی محمد۔ بس بھائی میرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں موضوع کو تھوڑا سا مکمل کروں۔ کافی خطبات مولا کے رہ گئے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ اللہ نے زندگی دی، اگر موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر میرے دل کو بڑی ٹھنڈک ہے۔ کہا وارث وہی ہوتا ہے جس کو اللہ وہاں سے بنا کر یہاں بھیجتا ہے۔ تو اب عباس ابن عبد المطلب کہنے لگے یا علی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں ایک جملہ بھی ادھر ادھر نہیں پڑھوں گا، تاریخ میں لکھا یا علی ایک موقع اور دو۔ کہا لباس اتارو، جب اتارا تو چل پڑے۔ کہا علی ایک موقع دیجئے، کہا لباس پہنو، جب پہنا تو پھر سجے کے سجے رہ گئے، نہ جا سکے تو چلا کر کہتے ہیں یا علی اگر یہ لباس میں پہن کر نہیں جا سکتا تو پھر تم بھی پہن کر نہیں جا سکتے۔ تو میرے مولا کی آنکھوں میں جلال آیا اور کہا چچا جان تو مجھے یہ بتا کہ یہ لباس میں پہنوں یا میرا بیٹا حسن پہنے؟ آئے 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 آئے، یستوی علیہ، یستوی علیہ ذر اور رسول اللہ، رسول کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے جسم پر رسول اللہ کا لباس پورا اترے۔ کہا حسن کیسے پہنے گا؟ توجہ، حسن تو چھوٹا ہے، حسن کیسے پہنے گا؟ تو میرے مولا نے کہا تمہیں پتہ نہیں، شب ہجرت میرا قد چھوٹا تھا، میرے نبی کا قد بڑا تھا، مشرکین صبح تک یہ پہچان نہ سکے کہ نبی سویا ہوا ہے یا علی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں قد و قامت کی بات نہیں، یہاں جسم و جسمانیت کی بات نہیں، وارث وہی ہوگا جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ بس بھئی آخری جملہ اور میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ کہا حسن کیسے پہنے گا؟ کہا بیٹا حسن قریب آؤ، حسن کو قریب بلایا۔ کہا حسن بیٹا یہ رسول اللہ کی قبا اپنے تن پہ سجاؤ، یہ ہوا دوش پہ سجاؤ، یہ عصا اپنے ہاتھ کی زینت بناؤ، یہ نالین پیغمبر اپنے قدموں میں پہنو۔ لگ ایسے رہا تھا جیسے یہ لباس بنا ہی آج کے دن کے لیے آئے۔ اب بیٹے نے کہا حسن بیٹا
ذرا ان کو چل کر دکھاؤ، ان صحابہ کو چل کر دکھاؤ۔ مسجد نبوی میں چلنے لگے، ادھر سے ابو ذر اٹھے، ادھر سے کمبر اٹھے، ادھر سے مقداد اٹھے، کہنے لگے رب محمد کی قسم آج ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نبی خود چل کے جا رہے ہیں۔ وارث نبی ایسا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ وارث نبی کہ بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا اس کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ ہائے ہائے، بس میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، میرے بعد میں آنے والے حضرات مصائب پڑھیں گے، میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھنا۔ سنا جاتا ہے میرے مولا علی نے کیا کہا، میں سب سے پہلا مظلوم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ صاحبان علم، میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، اس کلمات کو بغور سنے گی۔ کسی نبی کے بیٹے کو بھی مسلمانوں نے اتنا نہیں مارا جتنا نبی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ آئے ہائے، ایک بیٹی کو گھر میں مارا، ایک بیٹی کو بازار میں مارا۔ واہ سیدہ، خدا کی قسم میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ علی مظلوم زیادہ ہے یا حسین مظلوم زیادہ ہے۔ جب تک وارث کربلا زندہ رہے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ خیام کی طرف آئے، ہائے علی اتنا مظلوم ہے کہ گھر میں ہے، زہرا کے بازوؤں پہ تازیہ نے 36 بدماش تھے جو سیدہ کے دروازے پر آئے، اور ایک نے ٹانگ ماری، دوسرے نے دروازے کو دھکا دیا، تیسرے نے جلتا ہوا دروازہ اس پہلو پہ گرایا جو علم کا خزینہ تھا۔ ہائے زہرا، بس بھائی میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا ایک بیٹی کو گھر میں مارا، ایک بیٹی کو بازار میں مارا۔ سنیں بھائی، جس کو گھر میں مارا ہے اس کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اور میری بیٹیوں یہ جملہ سننا، جس کو گھر میں مارا ہے اس کا بھائی نہیں ہے، اور جس کو بازار میں مارا ہے وہ 18 بھائیوں کی بہن۔ اللہ اکبر، بس میں ربط میں لا رہا ہوں۔ علی کو جب لے کر چلے نا وہاں دروازے کے قریب، بس میں آخری جملہ کہوں، آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ دکھ بھرا جملہ ہے، علماء سے ذاکرین سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب مولا کو لے کر چلے امام حسن دروازے کے قریب پہنچے، تمام صحابیوں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد زینب و ام کلثوم کے رونے کی صدائیں بلند، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں پڑے۔ میں کہتا ہوں مولا اس وقت آپ کہاں تھے جب شرابی کا دربار تھا، جب وہ شرابی نشے میں بدمست تھا اور اشارہ کر کے کہتا تھا ان میں علی کی بڑی بیٹی کہاں؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ سیعلم الذین